ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور سیڈ انسیڈنٹ آج سے چند روز قبل چکوال میں پیش آیا ہے. اس حوالے سے آج آپ میڈیا کے دوستوں کو بریفنگ کے لیے دعوت دی گئی ہے. 10th اور 11 رات کو رات 11:15 بجے CCD پولیس اسٹیشن چکوال کے باہر ایک آرمڈ رابری ہو رہی تھی، جس میں ایک فیملی جو کہ کار میں سوار تھی اس کو ہاسٹیج بنا رکھا تھا ڈاکوؤں نے. وہاں پر موجود ڈیوٹی پہ CCD آفیشل نے دیکھا کہ یہ آرمڈ رابری ہو رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنی ایک QRF ٹیم کے ساتھی اس کو اطلاع دی کہ ایک آرمڈ رابری ہو رہی ہے، جس کو سنتے ہی CCD آفیشل جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. وہ فوراً اپنی رائفل لے کے CCD پولیس اسٹیشن سے باہر آئے. اب ایسی سچویشن میں ان کے پاس دو آپشنز تھیں، آیا کہ وہ رسپونڈ کرتے یا اس کو اگنور کرتے. CCD آفیشل نے اس کو رسپونڈ کرنا بہتر آپشن سمجھا، اور وہاں پر جو آرمڈ رابری ہو رہی تھی اسی دوران ایکسچینج آف فائر ہو گیا. پہلا فائر رابرز کی طرف سے کیا گیا، جس کو رسپونڈ CCD آفیسر نے کیا. اس ایکسچینج آف فائر کے بعد جو ڈاکو تھے انہوں نے ایک ساتھ والی گلی میں اپنی اوٹ لے لی، اور اسی فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو وکٹم کی گاڑی ہے اور جو فیملی جس میں سوار تھی وہ دوسری جانب کی طرف نکل گئی. جو CCD آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں سوار ہیں. انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا، جس سے ایک معصوم اور خوبصورت بچی کی جان چلی گئی. ہم اس واقعے کی اوپر جو فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس انسیڈنٹ میں جو CCD آفیسر سے غلطی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں. اس میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے CCD کی رولز آف انگیجمنٹ، ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور جو ہمارے پروٹوکولز ہیں اس کی ایک سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے. اس خلاف ورزی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا. نمبر 1، جب بھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں نمبر 1 چیز ہے کہ ٹارگٹ کی پازیٹیو آئیڈینٹی ہو. پازیٹیو آئیڈینٹی سے مراد ہے کہ کنفرمڈ شناخت ہو. اس صورت میں سیلف ڈیفenس میں فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی شناخت کنفرم ہو چکی ہو اور آپ کے اوپر فائر کیا جا چکا ہو. اس کے بعد پولیس والا یا کوئی CCD آفیسر فائر کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر فائر تو کیا گیا تھا، لیکن اس کو ٹارگٹ کی کلیئر ڈائریکشن کا آئیڈیا نہیں تھا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ڈاکو ہیں وہ ایک گلی میں جا کے پناہ لے چکے ہیں اور وہ ہٹ چکے ہیں. انہوں نے اس چیز کو مسٹیک کیا کہ گاڑی کے اندر شاید ڈاکو سوار ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ ڈاکوؤں نے چھین لی ہے. اس بنیاد پہ اس نے فائر کر دیا. نمبر 2، جب بھی کسی ٹارگٹ کو انگیج کیا جاتا ہے تو اس میں ٹارگٹ کو ایم اس کے ٹائرز کی طرف کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں کیا. یہ بھی ایک سنگین غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس معصوم بچی کی جان چلی گئی. اس کے علاوہ جب بھی ٹارگٹ انگیج کیا جا رہا ہو تو ہماری پہلی پرائرٹی سٹیزنز کی سیفٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیفٹی ہے، اور اس کے بعد جو ڈاکو ہیں ان کی اریسٹ ہے. تو اس صورتحال میں جو 3 سے 4 SOPs کی وائلیشن ہوئی ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور انہی غلطیوں کی نتیجے میں ہم نے اسی وقت ایک 302 کے تحت FIR رجسٹر کی. اسی فیملی کی کمپلین پہ FIR رجسٹر کی گئی، اور اس میں قصوروار جو ہمارے آفسر ہیں ان کو فوری طور پر کسٹڈی میں لے لیا گیا.
اور اس کے بعد ان سے ویپن کی برآمدگی کی گئی ہے اور ان کو جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے اس کے سامنے پروڈیوس کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہمارے جو مجوزہ ایس او پیز ہیں اور ہمارے جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں اس نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور ایس او پیز ہیں ان کو مزید بہتر کریں۔ ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ پروسیجرز اور رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ بہت واضح ہیں اور بہت کلیئرلی سیٹ آؤٹ ہیں، لیکن اس واقعے کو ہم ایک اپرچونٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مزید واضح کریں گے۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ نہایت شفاف طریقے سے اور ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو۔ اس میں ہم فیملی کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، فیملی کو ہم نے اشور کیا ہے کہ وہ ہماری انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ رہیں اور ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہر چیز سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ فیملی نے سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپنا ٹرسٹ پوز کیا ہے کہ سی سی ڈی جس طرح پچھلے ایک سوا سال میں جس نے پنجاب کی عوام کو محفوظ بنایا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں جرم کی شرح کو میجر طور پہ کم کیا ہے، وہ اب ان کے کیس میں بھی انصاف کو انشور کرے گی۔ اس واقعے کے فوری بعد ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے وکٹم کی فیملی کو وزٹ کیا، ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ان کے والدین سے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور ان کو اس بات کی ایشورنس دی کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میرٹ پر اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائے گی۔ فیملی نے سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس کے علاوہ فیملی نے ابھی تک کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر مکمل ایشورنس دی ہے کہ ہم سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی اور سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کو انشور کرتے ہوئے ودن 72 آورس اس کیس کا چلان عدالت میں سبمٹ کروا دیا جائے گا۔ پی جی صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک جو بیسٹ پروسیکیوٹر ہیں وہ اس کیس کے اوپر ڈپیوٹ کر دیے جائیں۔ جیسے ہی چلان سبمٹ ہو جاتا ہے ایک اور سی سی ڈی کی طرف سے ایپلیکیشن کورٹ آف لاء میں دی جائے گی کہ اس کیس کا اسپیڈی ٹرائل کیا جائے اور جو جسٹس ہے اس کو انشور کیا جائے۔ اس کیس میں جو بیسٹ لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی ہم جو وکٹم کی فیملی ہے ان کو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جو کیس کا چلان ہے وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو، اس میں کمپلیٹ ایویڈنس ہو، آئدر وہ فورینزک ایویڈنس ہے یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ایویڈنس ہے وہ اس کیس فائل کا حصہ بنے اور ان تمام شواہد کی روشنی میں ایک مضبوط چلان کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہے اس میں ہم جو وکٹم کی فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل میرٹ پر ہو اور ان کی توقعات پر پورا اتریں۔ انہوں نے سی سی ڈی کے ہیڈ سے ملاقات میں جس اطمینان کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور آئندہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو اس کے لیے سی سی ڈی نے اپنی ٹریننگ، اپنے ایس او پیز، اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور اپنی جو فائرنگ پریکٹس ہے جو کہ ٹریننگ کے اندر شامل ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ایک ہائیسٹ لیول کے آفیسرز کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ ان کو مزید بہتر کریں گے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ 2019 میں ایک ساہیوال انسیڈنٹ ہوا تھا، اس انسیڈنٹ میں بھی پولیس کے اوپر کویسچنز اٹھائے گئے۔ اس انسیڈنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ
توقعات پر پبلک کی پورا نہیں اتر سکی. یہ ہم اس کیس کو ایز این ایگزامپل سمجھتے ہیں اور ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ ٹریٹ کریں گے کہ سی سی ڈی از اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی، ٹو ٹرانسپیرنسی، فیئر انویسٹیگیشن، اور ہم اس کی ہر چیز کو پبلک کے سامنے رکھیں گے. ہم فیملی کو بھی آن بورڈ رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ اس پروسیس کو، وہ اس انویسٹیگیشن کو، وہ اس پروسیکیوشن کو اور اس ٹرائل کو خود دیکھیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم انشور کریں گے. سی سی ڈی نے لاسٹ 1 ایئر میں جو امپیونٹی کے ساتھ ہونے والا کرائم ہے اس کو آلموسٹ ختم کر دیا ہے. پنجاب میں اس وقت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کرائم ہو اور امپیونٹی کے ساتھ ہو. یہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ جو کرائم ہوتا ہے اس کو پنجاب میں برداشت نہیں کیا جائے گا. سی سی ڈی کی جو گزشتہ 1 سال کی کارروائی ہے، جو ایک سال کی پرفارمنس ہے، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. اس سے کرائم میں جس طرح سے میجر ریڈکشن آیا ہے، اسپیشلی سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو سی سی ڈی کا مینڈیٹ ہے، اس میں جس طریقے سے کمی آئی ہے وہ آپ پبلک اور میڈیا اور اس کے علاوہ تمام آرگنائزیشن، سول سوسائٹی، وہ اس چیز کی خود گواہ ہے.